سورہ الاعراف شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ الف لام میم صاد ہے۔ یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو۔ لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے، سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا۔ پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں سنائیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ لوگو، ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا اور تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھول دیں، پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر طاقت کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، نکل جاؤ یہاں سے ذلیل اور راندہ، یاد رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا
کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں بول اٹھے، پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ فرمایا، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا، تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھو، وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے، اے پیغمبر، کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دو، اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر افطرا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ ان سے کہو، میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو اور اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھ کر اسی کو پکارو، تم اسی کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی، وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے، اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں۔ آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو، اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ کہہ دو کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں تو وہ خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ کہہ دو، میرے پروردگار نے تو صرف فاحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افطرا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ اس وقت بے خوف ہو رہے ہو، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی پر وہ تمہیں بھی ایک دن لازماً پکڑے گا، اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ آدم کے بیٹو، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے تو ان کی بات ماننا، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا،
وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھیں، اس کی آیتوں کو جھٹلا دیں، ان کے نوشتے میں جو حصہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ فی الواقع منکر تھے۔ اللہ فرمائے گا، جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے، پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا، تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اس پر اگلے پچھلوں سے کہیں گے، ہم مجرم ہیں تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، سو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ۔ یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ سن لو، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور ہم اس باب میں کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں کی ہر رنجش ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی، اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم یہ راستہ خود نہیں پا سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہی وہ جنت ہے، اس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ پھر ایک منادی کرنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر، فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو بے اختیار کہیں گے، پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ ان سے کہیں گے، تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے؟ ذرا جنت کی طرف دیکھو، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ جنت کے لوگوں،
تم اپنی اس جنت میں داخل رہو۔ اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ تم کبھی غم زدہ ہوگے۔ اہل جنت کو دیکھ کر یہ دوزخ والے آواز دیں گے کہ اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پر بھی انڈیل دو، یا کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عنایت کرو۔ وہ جواب دیں گے کہ یہ دونوں چیزیں منکروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں۔ فرمایا، ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، سو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اس وقت اے پیغمبر، ہم تیری قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک کتاب لے کر آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان لائیں۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ پھر کیا ہیں کوئی ہمارے سفارشی کہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں؟ افسوس، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور جو کچھ افطرا یہ کرتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے ہیں۔ لوگو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، جہانوں کا پروردگار۔ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں۔ یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں اور وہاں مینہ برسا دیتے ہیں، پھر اسے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے۔ شاید تم یاد دہانی حاصل کرو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہی ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے۔ ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گوناگوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اس کے قوم کے بڑوں نے جواب دیا، ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے، اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ دل و دماغ کے اندھے لوگ تھے۔ عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا، ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور جسمانی طور سے تمہیں وسعت و کشادگی عطا فرمائی، تو اللہ کی شانوں کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو اسے ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی اور زمین میں تمکن عطا فرمایا، تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ اس پر ان متکبروں نے کہا، لیکن ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہہ دیا کہ اے صالح، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آخر ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح یہ کہتا ہوا
انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیر خواہی کر دی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنے قوم سے کہا، کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندھے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا۔ اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی جس طرح کے برسانے کا حق تھا۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ آخر ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونڈے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے۔ اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصائب سے آزمایا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے
کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے مامون رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں، یا ان بستیوں کے لوگ اس سے مامون رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں؟ پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے مامون رہے تھے؟ سو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہوں۔ کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے؟ نہیں، وہ کبھی سبق نہیں لیتے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے، اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے۔ اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا، بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا ہے۔ ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں خداوند عالم کا فرستادہ ہوں، مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اپنے اس منصب کی صریح نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اس نے جواب دیا، اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفتن چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا، یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو؟ پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجے، جو سب ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم ہی جیت گئے تو بڑا صلہ تو ہمیں یقیناً ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں ضرور، اور تم ہمارے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اس پر جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا اگر تم چاہو تو یہ پھینکتے ہیں؟ اس نے کہا، تم ہی پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے جب پھینکا تو لوگوں کی آنکھیں باندھ دیں اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ پھر اس کا پھینکنا تھا کہ وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا گیا جو وہ بنا لائے تھے۔ سو حق ظاہر ہوا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ
اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس لیے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو۔ سو اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہوا چاہتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو لازماً سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، پھر کیا ہے، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ تم صرف اس غصے میں ہمارے درپے آزار ہو رہے ہو کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب تو ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے جواب دیا، ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی، تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور یاد رکھو کہ آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبع ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آئے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور اگر کبھی برے دن آئے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔ سنو، ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ اسے ہمیں مسحور کر دو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جن کی تفصیل کر دی گئی ہے، اس پر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان پر آفت ٹوٹ پڑتی تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے تم اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر یہ آفت تو نے اس وقت ہم سے ہٹا دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ضرور تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب کچھ مدت کے لیے، جس تک انہیں بالآخر پہنچنا ہی تھا، وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے تھے۔ سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اس کے برخلاف ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے، ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسعتوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ بنی اسرائیل پر تیرے پروردگار کا وعدہ خیر اس طرح پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ اپنے شہروں میں بناتے اور جو کچھ دیہات کے باغوں اور کھیتوں میں چڑھاتے تھے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا۔ پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔
موسیٰ نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی، جو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ بنی اسرائیل وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور 10 مزید راتوں سے اس کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اس وعدے کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو، اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی۔ فرمایا، یہ ہم نے لکھ دی ہیں، سو انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں۔ اپنی قوم کو لے کر ذرا آگے بڑھو، میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تم دیکھو گے کہ میں عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے اختیار نہ کریں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس پر چل پڑیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ موسیٰ خدا کے حضور میں تھا کہ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آیا کہ پچھتائیں اور انہوں نے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری غلطی معاف نہ کی تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا تو آتے ہی کہا، تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے، کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا،
اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ تب موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غصہ البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں۔ ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی۔ تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ فرمایا، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اتارتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں۔ لہٰذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوائے کوئی اللہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے۔ سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم وہی ہیں جو نافرمان رہے۔ ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں
جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا، اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں خدا کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی تھی۔ ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے پروردگار کے حضور اپنا عذر پیش کرنے کے لیے اور اس لیے کہ یہ خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ پھر جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روک رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے۔ چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے جب سرکشی کے ساتھ وہی کیے چلے گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روز قیامت تک وہ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹے، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا کی متاع اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا گویا وہ سائبان ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب
نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا تھا، ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں۔ پھر کیا آپ ان غلط کاریوں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں، اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں، مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کا ہو کر رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ سو یہ سرگزشت انہیں سناؤ تاکہ یہ سوچیں، کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پاتے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔ یہ متنبع ہو جائیں، جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہی ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ ایمان والو، تم یاد رکھو کہ اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہیں، سو اس کو انہی سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ عنقریب پا لیں گے۔ یاد رکھو کہ سب یکساں نہیں ہیں۔ ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، ان کو ہم وہاں سے داؤں پر لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس وقت میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ایک کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کی سلطنت پر اور ان سب چیزوں پر جو خدا نے پیدا کی ہیں کبھی نگاہ نہیں کی کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ خدا نے یہ کارخانہ عبث نہیں بنایا، اور نہیں سوچا کہ کیا عجب ان کی مدت قریب آ لگی ہو۔ سو یہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ان کو وہ ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تمہارا ٹھٹھا اڑانے کے لیے کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی۔ وہ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو۔ کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ کہہ دو
तुम मुझसे उन चीज़ों का मुतालबा ना करो जो अल्लाह के इल्म व इख्तियार में हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़ा व नुकसान का इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे। मुझे सारे गैब का इल्म होता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुंचता। हकीकत ये है कि मैं सिर्फ एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहें। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे तस्कीन पाए। फिर बारहा ऐसा हुआ कि जब मर्द ने औरत को छा लिया तो उसे एक हल्का सा हमल ठहर गया, सो उसके लिए फिरती रही। फिर जब ज्यादा बोझल हो गई तो मर्द और औरत दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगार, अगर तूने हमें तंदुरुस्त औलाद अता फरमाई तो हम ज़रूर तेरे शुक्रगुजारों में रहेंगे। मगर जब अल्लाह ने उसको सही और सालिम औलाद अता फरमा दी तो उसकी बख्शी हुई चीज़ में वो दूसरों को उसके शरीक ठहराने लगे। सो हकीकत ये है कि अल्लाह बरतर है उन चीज़ों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। क्या वो उनको शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं। वो ना उनकी कोई मदद कर सकते हैं और ना अपनी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको रहनुमाई के लिए पुकारो तो वो तुम्हारे पीछे ना आएंगे। तुम उन्हें पुकारो या खामोश रहो, तुम्हारे लिए बराबर हैं। तुम अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हो वो बंदे हैं जिस तरह तुम बंदे हो, सो उन्हें पुकार देखो। उन्हें चाहिए कि तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। तुमने कभी गौर नहीं किया उनके पाँव हैं कि जिनसे वो चलते हैं? क्या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं? क्या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं? क्या उनके कान हैं कि जिनसे वो सुनते हैं? कह दो, ए पैगंबर, तुम अपने सब शरीकों को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ तदबीरें कर देखो और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। मेरा कारसाज अल्लाह है जिसने निहायत एहतमाम के साथ ये किताब उतारी है और वो अपने नेक बंदों की कारसाजी फरमाता है। इसके बरखिलाफ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना आप अपनी मदद कर सकते हैं। तुम उन्हें रहनुमाई के लिए पुकारो तो तुम्हारी बात ना सुनेंगे। तुमको ऐसा नजर आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर हकीकत ये है कि वो कुछ नहीं देखते। इनके मानने वालों को अब और क्या समझाया जाए, इसलिए दरगुजर करो। ए पैगंबर, नेकी की तलकीन करते रहो और इन जाहिलों से आराज करो। इसके बावजूद अगर तुम्हें कोई उकसाहट शैतान की तरफ से आ जाए तो अल्लाह की पनाह चाहो, इसलिए कि वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। याद रखो, जो खुदा तरस हैं उन्हें जब शैतान की कोई छूत लाहक होती है तो फौरन अपने परवरदिगार का ध्यान करते हैं और दफतन उनके दिल रोशन हो जाते हैं। इसके बरखिलाफ इन जाहिलों के भाई शयातीन इन्हें गुमराही में खींचे चले जाते हैं, फिर उसमें कोई कसर उठा नहीं रखते। इनके मुतालबे पर तुम इन लोगों के सामने जब कोई निशानी पेश नहीं करते तो कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं घड़ ली। कह दो, मैं तो सिर्फ उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। ये उन लोगों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आंखें खोल देने वाली आयतें हैं और हदायत और रहमत है जो ईमान लाना चाहें। इसलिए जब यह कुरान सुनाया जाए तो इसको तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अपने रब को सुबह शाम याद करो। ए पैगंबर, दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ
اور پست آواز سے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتے تیرے پروردگار کے حضور میں ہیں وہ اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔